ایک چھوٹی سی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ آج اگر کسی سے کہو نا بھائی آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، وہ کرنا وہ کھائے گا کتوں؟ بیٹا حافظ بن گیا، عالم بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا جب تو ماں کے پیٹ میں تو اس وقت کون سی اتنی ملیں چل رہی تھی نا، وہاں بھی تو یہ رزق ہوتا۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب ہی رزق عطا فرماتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے پکڑ کر فقیر بنا دیتے ہیں، فقیر کو پکڑ کے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یار آپ دور نہ جاؤ، آپ اپنے خاندان میں دیکھو کئی ایسے افراد جو کل کو زکوٰۃ مانگنے والے آج کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں، اور کل کو جو کروڑ پتی تھے آج زکوٰۃ مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ بندے کی پھرتیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بندے کی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رازق کون ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بات، رازق کون ہے؟ اب میں یہاں ایک تھوڑی سی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دل پر چوٹ کر جائے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم رزق کے لیے بھاگ دوڑ ضرور کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کاروبار کروا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، اس کے باوجود ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یار اگر رازق اللہ کی ذات ہے پھر بھی ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے لیے بھاگ دوڑ کیوں نہیں کرتے؟ جنت کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کڑی بھی بات کہوں، جنت کے طلبگار ہیں لیکن کام دوزخیوں والے کرتے ہیں، کام جہنمیوں والے کر کے تو امیدوار ہم کام ہم جہنمیوں والے کر کے امیدوار جنت کے بنے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، سورہ صاد ہے 23واں پارہ، اس کی آخری رکوع۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکل جا یہاں سے، تیرے اوپر لعنت ہوگی۔ اس نے عرض کی یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، چھوٹ دے دی جائے، مجھے پکڑ نہ ہو، اور میں جا دے دی۔ اس نے پھر نہ قسم کھا کے کہا قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان بندوں کو گمراہ ضرور کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، میں ان کی ہر اس راستے میں جا کے بیٹھوں گا جو ان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ بتلا، الا عبادک منہم المخلصین، اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کرو گے پھر شیطان سے بچ سکو، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنو، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک ومن من تبعک منہم اجمعین۔ فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن لے، حق بات کیا ہے؟ اے شیطان میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یار شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے، اور آج ہم آنکھیں بند کر کے شیطان کے پیچھے چل رہے۔ یہ بات میری کان کھول کر سن لو، شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے، اور سرکار کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے۔ وہ جنت جس میں بندہ جو چاہے گا وہ بھی ملے گا، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔